یہ جو ملک پاکستان ہمیں ملا ہے، یہ سلطنت خداداد، اس کے آئین میں قرارداد مقاصد موجود ہے۔ اور اگر آپ نے قرارداد مقاصد کو اسٹڈی کیا ہو، قرارداد مقاصد کو پڑھا اور سمجھا اور اس کے متن پہ غور کیا ہو، تو آپ کو وہ شکیں نظر آئیں گے، جن میں پہلی شک یہ ہے کہ حکومت مطلقہ اللہ کی ہے، حاکم مطلق اللہ ہے۔ اللہ رب العزت کی نیابت میں مسلمان یہاں حکمران ہوگا تو اللہ کے احکام کا پابند ہوگا، صرف اپنی ذاتی زندگی میں نہیں، ریاستی زندگی میں، مملکتی لائف میں، قومی زندگی میں، اور اللہ اور رسول اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اسی طرح اس حکمران وقت کی ہوگی۔ اور پاکستان کے آئین میں جب یہ قرارداد مقاصد کو رکھا گیا ہے، اور جس وقت یہ مختلف معاملات اور مارشل لاز کے دور سے گزرتے ہوئے جب 1973 میں تمام ہمارے پولیٹیکل جتنی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں اور قائدین بیٹھے، اور علماء کرام اور سارے قانون کے ماہرین نے مل کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آئین تیار کیا ہے، جسے ہم 73 کا آئین کہتے ہیں، اس میں علامہ یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح باقی حضرات میں مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، جتنے ہمارے اس طرح اکابر اس چوٹی کے ہیں، ان سب کا ساتھ رہ کر یہ جو 73 کا آئین ماراز وجود میں ہے، اس کی پہلی لائن یہ ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ کوئی سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ کوئی غیر مذہبی ریاست نہیں ہے، بلکہ ریاستی مذہب پاکستان کا اسلام ہو۔ نمبر 2، اس پاکستان میں قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی طے شدہ ہے، یعنی جو قرآن کہے گا، حضور پاک کی سنت کہے گی، اس کے مطابق قانون میں آئین سازی اور قانون سازی ہوگی۔ رسول اللہ اور اللہ کے احکامات سے ہٹ کے کسی قسم کی کوئی قانون سازی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، اگر خلاف اسلام، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف شریعت، خلاف دین، خلاف مذہب کوئی قانون اسمبلی پاس بھی کر دے تو نیشنل اسمبلی کے اس لا کو اٹھا کے عدالت عظمیٰ میں آ کے اس کو کینسل کرا دیا جائے گا۔ یہ ہمارے آئین کے دفعات کا حصہ ہے۔ یہ الفاظ آپ کو اس دھرتی پر کہاں ملتے ہیں، ذرا آپ دکھا دیں۔ اسی لیے تو علماء کرام اس دور میں سینہ ٹھوک کے اور خم ٹھوک کے بات کرتے ہیں کہ ملک پاکستان میں قرآن و سنت کی مخالف میں کسی قانون کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر ہوگا تو اسے عدالت میں جا کر اسے مفلوج قرار دے کر اسے عدالت میں پہنچا کر بالکل ختم قرار دے دیا جائے گا کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، کیونکہ آئین کی پہلی شق میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی طے شدہ ہے۔ آپ مجھے کسی دھرتی پر ایسے دکھا دیں، آئین میں یوں دکھا دیں کہ اگر حکومت وقت کوئی پورے مجلس شورا کے ارکان، ممبر آف دا پارلیمنٹ سے منظور کرا کر بھی، سینٹ آف دا پاکستان جو سب سے بڑا ہمارا ایوان بالا کا ادارہ ہے، وہاں سے پاس ہونے کے باوجود بھی اگر قرآن و سنت کے مخالف ہے تو اسے عدالت عظمیٰ ختم قرار دے دے گی۔ آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ ہے آزادی اصل، یہ ہے بنیاد۔ آج ہم نے بولنا سیکھا ہے، اپنے آئین کو پڑھو، فنڈامنٹل آف دا رائٹس، جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں، آئین نے جو ہمیں بنیادی حق دیے اس کے پڑھیں۔ خدا کی قسم نہ کوئی رشوت آپ سے مانگ سکتا ہے، نہ کوئی آپ کا خواہ راستہ روک سکتا ہے۔ آپ کے پاس آئین اور قانون کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ آئین اور قانون گو بنیے، آپ اپنے حقوق دیکھیے۔ سب سے زیادہ حق شہری عوام کو آئین دیتا ہے، اور عوام کو سب سے بڑی طاقت کا سرچشمہ اس دھرتی پہ کہتا ہے قرآن و سنت کے آئین کے بعد عوام سب سے بڑا طاقت کا سرچشمہ ہے۔ عوام کے معاملے میں آپ دیکھیں نا، ہم نے چڑھ چڑھ کے سورج کو اترتے دیکھا ہے، معاملات کی تاریخ اور ہسٹری آپ کے سامنے، تو یہ 73 کا آئین، اسلامی آئین، ہمیں بہت بڑا تحفہ ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا